عزیز خواتین و حضرات، ہم موجود ہیں ادبی ثقافتی سماجی تنظیم بساطِ آرا پاکستان کی جانب سے اختر رضا زیدی کی کتاب طالبات کی تقریب پذیرائی ہے، اور صدارت فرما رہے ہیں ملتان سے آئے ہوئے معروف شاعر اسد عریف صاحب۔ اختر حاسب صاحب کے اعزاز میں منعقد کی گئی ہے، جس کی صدارت ہمارے ملتان سے تشریف لائے ہوئے اسد عریف صاحب معروف شاعر، اور ہم آپ کا اس محفل میں استقبال کرتے ہیں۔ اور محفل کا باقاعدہ آغاز کرنے کے بعد میں گزارش کروں گا سید جاوید حسن صاحب جو بساطِ آرا کے صدر بھی ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اختر حاسب صاحب کے بارے میں کچھ مختصر گفتگو فرمائیں۔ معزز سامعین کرام، آج کی اس محفل میں بساطِ آرا کی جانب سے جو ہمارے دوست اور شاعر نہیں بہت اچھے شاعر اختر حاسب زیدی صاحب تشریف لائے ہیں کینیڈا سے، ان کی جو مجموعہ ہے غالب کے زمینوں میں منقبت اور سلام کی مجموعے کا تقریب اجرا ہے، اور میں شکر گزار ہوں اور خوشقسمتی ہے ہماری کہ ہمارے درمیان اسد عریف صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں، جس محفل کی صدارت کر رہے ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے ڈاکٹر اعلان نقوی صاحب، جناب شاداب احسانی صاحب، سارے ہی محترم دوست یہاں موجود ہے اور ان کا تعلق ادب سے ہے۔ ہمارے نسیم کاظمی صاحب بھی کچھ خطات لکھ کے لائے ہیں، اور آصف صاحب کے ساتھ گفتگو اور میرے خیال میں فراست صاحب اور شاداب صاحب سے بہتر کون کرے گا، تو میں اس پہ مزید گفتگو میرے خیال ہے میرے لیے مناسب نہیں ہے کہ فراست صاحب نے دیکھی ہے کتاب گفتگو کریں گے، شاداب بھائی ہیں، پھر ڈاکٹر اعلان نقوی صاحب تشریف رکھتے ہیں، اور پھر صاحب صدر کی تو خیر نکتہ دانی اور نکتہ بینی اور اس کا کوئی جواب نہیں تو فرمائیں گے۔ میں صرف آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور جب ان کی وہ کتاب آئی 4 مصرے میں تاریخ کے نکالے تھے، میں آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں۔ ایسی ہے کہ جو مجموعہ اختر کا شائع ہوا تو نام اس کا رکھا گیا غالبات، جو مجموعہ اختر کا شائع ہوا تو نام اس کا رکھا گیا غالبات، جو سال اشاعت میں کی جستجو جواب آیا لکھو چھپا غالبات۔ چھپا غالبات 1445۔ تو اس کے ساتھ ہی میں آج کی میزبانی کے لیے درخواست گزار ہوں جناب عباس نقوی صاحب سے کہ تشریف لائے۔ اللہ خان غالب کی زمینوں پر انہوں نے سلام و منقبت کہی ہے، اس کا مجموعہ ہے، اور ہماری اس تقریب کے مسند صدارت پر تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر اسد عریف صاحب، ملتان سے تشریف لائے ہوئے ہیں، اور ڈاکٹر ہلال نقوی صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، شاداب احسانی صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، جاوید حسن صاحب ہیں، فراست رضوی صاحب ہیں، اور دیگر تمام احباب جو یہاں موجود ہیں، موجود شخصیات۔ میں جناب نسیم کاظمی صاحب سے سب سے پہلے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں، اور جناب نسیم کاظمی صاحب سے وہ تشریف لائیں۔ باعث افتخار ہے کہ ملتان سے ڈاکٹر اسد عریف صاحب تشریف لائے ہیں، پہلی دفعہ میری ملاقات ہو رہی ہے۔ میں ان کے لیے 4 مصرے۔ دانا و بینا ہیں تقلیب ادب میں جو عریب، دانا و بینا ہیں اقلیم ادب میں جو عریب، ماہر نقد و نظر ہیں شاعر خوشگو ادیب۔ دانا و بینا ہیں اقلیم ادب میں جو عریب، ماہر نقد و نظر ہیں شاعر خوشگو ادیب، آتی رہتی ہے صدا ان کے قلم کی بازگشت، آتی رہتی ہے صدا ان کے قلم کی بازگشت، نابغاں ہے عہد کا وہ
नागाहें अहद का वो फिक्र दौरां के नकीब। आदाब आदाब। और पहले एक 4 मिसरे में हमने आपकी शान में कुछ कहे थे, उस वक्त आपसे मार्फत कम थी, लेकिन अभी बराए अख्तर आसिफ जैन साहब, डॉक्टर शादाब साहब, वो हजरत सुलेमान का जिक्र हो रहा था, तो वो ये जिक्र इसमें भी इत्तेफाक से आ गया, क्योंकि वहाँ एक आसिफ बरखिया जो उनके वजीर थे, उनका नाम भी आसिफ था, और यहाँ भी अख्तर आसिफ साहब हैं, तो इस मुनासबत से जी कि कम नहीं अहदे सुलेमानी से अहदे गालिब, कम नहीं अहदे सुलेमानी से अहदे गालिब, गालिबात आज यूं आसिफ ये सजा लाए हैं। कम नहीं अहदे सुलेमानी से अहदे गालिब, गालिबात आज यूं आसिफ ये सजा लाए हैं, और बरखिया की तरह है औज पे अख्तर इनका। बरखिया की तरह है औज पे अख्तर इनका, तख्त गालिब जो वो दिल्ली से उठा लाए हैं। फिर पढ़ता हूँ एक दफा, समाप्त कीजिए कि कम नहीं अहद सुलेमानी से अहद गालिब, कम नहीं अहद सुलेमानी से अहद गालिब, गालिबात आज यूं आसिफ ये सजा लाए हैं, और बरखिया की तरह है औज पे अख्तर इनका। बरखिया की तरह है औज पे अख्तर उनका, तख्त गालिब जो वो दिल्ली से उठा लाए। आदाब आदाब। ये मेरी कॉपी, ये आप लोगों के लिए साथ जा रहा हूँ। गम शबीर का दिल में शरारा रख दिया है, गम शबीर का दिल में शरारा रख दिया है, मेरे कसूर में किसने सितारा रख दिया है। अब्बास का जब नाम तो गिरदार ने खुद, अब्बास का गिरदार ने मेरे कदमों तले लाकर किनारा रख दिया है। हुए जब पंजतन के फिर किसी जानिब न देखा, हुए जब पंजतन के फिर किसी जानिब न देखा, मिला जब नफा तो हमने खसारा रख दिया है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ साहिब से तो पहला से बात में मोहम्मद। आज की इस महफिल के सदर गिरामी डॉक्टर असद अली साहब, इस महफिल के मेहमान खुसूसी डॉक्टर जलाल नकवी साहब, डॉक्टर शादाब सानी, फरहान रजा साहब, सुल्तान साहब, नसीम काजी साहब, डॉक्टर नदीम नकवी, बासित साहब, शाहिद करीम साहब और डॉक्टर जाफर अख्तरी, और इस महफिल की जिनके लिए महफिल बर्पा की है जनाब आसिफ जदी साहब और मौजूद खातिन का सलाम। ये चंद अफकार परेशान हैं जो मैंने उर्दू कलम किए आपकी इजाजत से। आम तौर पर यह बात मशहूर है कि मिसरे तहा पर गजल लिखना सरासर जबरदस्ती का सौदा है। इसमें आमद के इम्कानात कम और आबुद का गलबा ज्यादा होता है। हजरत जोश मलियाबादी तो इसके सख्त तरीन मुखालिफों में थे। वो अपनी जाती महफिलों में फरमाया करते थे कि किसी शायर को अर्ज सुखन के लिए मिसरे तहा देना ऐसा है जैसे किसी बदशक्ल और सियाह फाम औरत को किसी साहिब नजर के पास ले जाकर उससे ये फरमाइश की जाए
کہ وہ اس پر عاشق ہو جائے۔ وہ اپنی ذاتی محفلوں میں فرمایا کرتے تھے کہ کسی شاعر کو عرض سخن کے لیے مصرع دینا ایسا ہے جیسے کسی بد شکل اور سیاہ فام عورت کو کسی صاحب نظر کے پاس لے جا کر اس سے یہ فرمائش کی جائے کہ وہ اس پر عاشق ہو جائے۔ ان کے نزدیک شعر کی تخلیق کا عمل شاعر کے ارادے سے آزاد ہوتا ہے۔ شعر لکھنے کی کیفیت کب اور کہاں طاری ہو جائے اور کب تک طاری رہے، شاعر اس سے قطعی لا علم ہوتا ہے۔ کائنات میں کوئی مافوق الفطرت ارادہ ہے جو تخلیقی لمحوں میں شاعر کو محض ایک معمول کے طور پر استعمال کرتا ہے، اور جب یہ افسون ختم ہوتا ہے تو شاعر اپنی تخلیق پر خود حیران رہ جاتا ہے۔ اس سے ملتا جلتا نظریہ ارسطو نے اپنی شعرا آفاق کتاب پوئٹکس میں بوتیقا میں پیش کیا ہے۔ اس نے لکھا ہے کہ زمان و مکان میں موجود کچھ پراسرار تخلیقی قوتیں ہیں جنہیں وہ میوزز کہتا ہے۔ جب وہ شاعر کے دل و دماغ پر سایہ کر دیتی ہیں تو اس کے زیر اثر وہ اشعار تخلیق کرتا ہے۔ افلاطون نے بھی مکالمات میں شاعری کو آسمانی جنون سے تعبیر کیا ہے۔ اپنے مشہور مکالمے فیڈرس میں وہ سقراط کی زبانی کہلواتا ہے کہ شیر کی بیوی جناب علامہ ظہیر عباس آبدی صاحب کو بساط یارانہ کی طرف سے خیر مقدمی کے جذبات نظر کیے جاتے ہیں۔ علامہ ظہیر عباس آبدی صاحب تشریف لائیں۔ اور ڈاکٹر ہلال نقوی میں اس فہرست میں اختر آصف زیدی کا نام بھی شامل کرنا چاہوں گا کہ ان کی مذہبی شاعری میں عقیدے سے وابستہ رہتے ہوئے ایک جدید آہنگ کی تشکیل کی کوشش نظر آتی ہے۔ اسی لیے ان کا اسلوب پیچ دار نہیں بلکہ کاٹ دار ہے۔ جو ہے یہ اختر آصف زیدی صاحب جو ہیں یہ سیلف ٹو سیلف ریلیشن کی آتی ہے، یعنی دو ریلیشن شپ ہیں، ایک آئی اینڈ داؤ ریلیشن شپ، ایک آئی اینڈ اٹ ریلیشن شپ۔ اور یہ داؤ کے والے جو سیلف ٹو سیلف ریلیشن شپ ہوتے ہیں ان کے لیے اب جیسے یہ سلام و مناقب اور دیگر یہ جس صنف میں آئے ہیں تو ان کے لیے ناگزیر ہو گئی ہے یہ صنف، اس سے ہٹ کر کوئی کام نہیں کرے گا۔ یہ ایک سیلف ٹو سیلف والا معاملہ ہو گیا۔ تو بہرحال جب ہم اس طرف اور جا کر میں دیکھتا ہوں تو آصف اختر جو ہیں وہ 11 اگست کی پیدائش ہیں، لیو ہے۔ لیو میں قوت فیصلہ بہت ہوتا ہے۔ پھر جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ 55 کے ہیں، 1955، تو یہ چائنیز میں گوٹ ہے، اور چائنیز کی گوٹ بھی سارے اوصاف پائے جاتے ہیں۔ اور یہ مزاجن بات میں کر رہا ہوں، سیلف ٹو سیلف کی بات کروں گا تو مزاج پہلے آئے گا۔ تو اب مزاجن جو ہے جب میں یہ دیکھتا ہوں اختر 4 نمبر بنتا ہے، جب میں آصف کہتا ہوں تو 9 بنتا ہے، اور جب میں زیدی کہتا ہوں تو 4 بنتا ہے۔ 4 کا غلبہ اگر کسی پر ہو تو وہ حقوق العباد پر زیادہ توجہ دے گا، اور یہ حقوق العباد کی جو توجہ ہے وہ بھی سامنے آئی ہے۔ پھر یہ کہ انہوں نے کہ کیا کہوں اور کہہ تو دیا، یعنی آغاز اپنے بارے میں جو کچھ لکھا یہاں سے شروع ہوئے، اور یعنی ان کا جو پہلا مجموعہ جو تھا یہ اپنا متاع حیات، یہ زمانہ ہے 2014 کا۔ اچھا 2014 میں اور اب میں 10 سال کا فصل ہے، یہ بھی ذرا دیکھ لیجیے آپ۔ اور 2000 اس کے بعد دیوانے کیا وہ حرف حق ہے، دیوانے حرف حق، اور اس کے بعد یہ والا مجموعہ ہے آپ کا کیا نام ہے غالیبات، اور یہ مجموعہ آ گیا۔ پھر آپ کا جو کینیڈا میں جو آپ نے وہ کیا ہے کہ کینیڈا کے اور امریکہ کے اردو مرثیہ نگار، یہ ایک الگ کتاب ہے۔ پھر اگلا جو انہوں نے منصوبہ بنایا ہوا ہے تفکرات، تصورات اور تضمینات،
अच्छा, ये सारी चीजें जब मैं देख रहा हूँ तो दरअसल एक ऐसा शायर जो कि वेक्टर क्वांटिटी है, जहां से उसने संत बनाई अपनी और ताहाल उसी सफर पे चला हूं आपको चलने लगे। इसी मुंसरा का एक मतलब आपको सुनाता हूँ। पिछले पहर आफताब देख रहा हूँ, पिछले पहर ख्वाब में एक और ख्वाब देख रहा हूँ। ये वाली पूरी शायराना अमल इम्तिहान ये नजर आता है। ख्वाब में एक और ख्वाब देख रहा हूँ, उनका लाना है शुरू करना शाम का, और फिर इसमें मजाक नहीं है, तन के पाँव और मन के पाँव कहा है भाई, उसके अंदर अल्लाह रे मुसाफत बीमारे करबला, अल्लाह रे मुसाफत बीमारे करबला, यानी तन से सिवा फिदा है उस तन के पाँव, तन के पाँव आसान नहीं है कहना। तो इसका मतलब ये हुआ कि आसिफ अख्तर जो है वो अपने मिजाज के साथ जिस पर डट जाए, जो कह लें, कुव्वत फैसला भी है इनमें, और इन्होंने जिस अंदाज से ये लगाने के लिए हैं, तो ये आसान काम नहीं है। मैं अब बिल्कुल इसी तरह जैसे हाफिज की फाल निकालते हैं, जो भी इनकी तस्वीर निकलती हो और वो भी गवाही देगी। मैं इसका यकीन रखता हूँ कि देखो मेरा रास्ता कोई दिन हो, कर लेना ये हंगामा भी बर्पा कोई दिन और, मतलब कि बना लेना सकीफा कोई दिन। ये रुखसत सरकार कयामत की घड़ी है, ये रुखसत सरकार कयामत की घड़ी है। क्या इसका भी होगा तुम्हें सदमा कोई दिन हो, क्या इसका भी होगा तुम्हें सदमा, इसका भी होगा तुम्हें सदमा कोई। जाते तो हो खैबर में ये आते हो बहुत तेज, जाते तो हो खैबर में आते हो बहुत तेज, क्या फतह का दिन आएगा अच्छा कोई दिन और। देखिए मेरी ऑपरेशन इसमें मैं अटक रहा हूँ, मरने के अभी दिन नहीं लैला कोई दिन और, करना है तुम्हें लाल का नोहा कोई दिन और। अच्छा, फिर ये कि ये मैंने शेर पढ़ दिए, मैं अटक रहा हूँ क्योंकि यानी चश्मा लगाना पड़ेगा जब ये साफ नजर आएगा। बहरहाल तो मैं इस पर बात कहते हुए गालिब के इसी शेर पर बात करता हूँ। एक तो इन्होंने जो नकल किया है गालिब का, मजबूर हाफून बंदगी दूसरा शुक्रिया अदा करने में फर्जन अगर नाम लिया जाए तो एक कलाम की जगह निकल जाएगी। मैं खासतौर पर जनाब हसन अली साहब का ममनून हूँ कि उन्होंने ये कबूल फरमाया कि वो इस वर्ग की सदारत करी। जनाब जावेद हसन साहब, नबी साहब और जनाब शाहिद करीम साहब, आप तमाम हजरात जो मौजूद है यहाँ पर, उन सबका शुक्रिया। कहना ये चाहता हूँ कि मैं इस काबिल नहीं जिस काबिल आप मुझे बनाना चाह रहे हैं। बहरहाल ये कि कुछ रस्मी बातें होती हैं तो मैं कुछ कलाम तो नहीं, लेकिन उसमें से चीज़ा कुछ शेर आप हजरात के समाज के नजर करूंगा। अच्छा, जरूर आपका चेहरा नजर नहीं आ रहा मुझ पर यादी है किसकी शोखी है कहने का, करबला है सिलसिला ताबीर से ताबीर का, करबला है सिलसिला ताबीर से ताबीर, ख्वाब इब्राहिम भी एक ख्वाब था शब्बीर का। तो देखिएगा कि कुल जहां सदका करो पेशानी शब्बीर का, कुल जहां सदका करो क्या नया मजनू तराशा खाक से इक्सीर का, कुल जहां सदका करो पेशानी
شبیر کا کیا نیا مضمون تراشا، ہاتھ سے تشکیل کا اور معجزہ ہے قبر میں تحریر کا۔ ایک نشان ماتم کا بولا، ایک نشان زنجیر کا، ایک نشان ماتم کا بولا، ایک نشان زنجیر کا۔ کربلا میں حضرت عباس، خندق میں علی، کربلا میں حضرت عباس، خندق میں علی، اس طرف سے رخ نظر آتا ہے اس تصویر۔ کربلا میں حضرت عباس، خندق میں علی، اس طرف سے رخ نظر آتا ہے اس تصویر کا۔ دیجیے مولا اجازت دیجیے عباس کو، دیجیے مولا اجازت دیجیے عباس کو، سینے شمشیر سے باہر ہے دم شمشیر کا، سینے شمشیر سے باہر ہے دم شمشیر کا۔ شام تک آئے ہیں آصف لے کے غالب کی زمین، اس کی زرخیزی میں دیکھیں گے اثر تحریر کا، اس کی زرخیزی میں دیکھیں گے اثر تحریر کا۔ دیکھیے کہ اب پہلے سے نشان لگا کے اس لیے لائے کہ زیادہ وقت ضائع نہ کریں آپ حضرات کا۔ علی کی تیرے ہنر کے ہنر کو دیکھتے ہیں، علی کی تیرے ہنر کے ہنر کو، تو جبرائیل کو کیا ہے جو فرق کو دیکھتے ہیں، فرق کو دیکھتے ہیں۔ بنا لیا ہے وسیلہ ادھر کے لوگوں کو، بنا لیا ہے وسیلہ ادھر کے، یہ صرف ہم ہیں ادھر سے ادھر سے، یہ صرف ہم ہیں ادھر سے، خبر بھی اس کی ہے اور حاشیہ بھی اس کا ہے، ہم حاشیے سے ملا کر خبر کو دیکھتے ہیں، ہم حاشیے سے ملا کر برائے ماتم میں شبیر لوگ آئے ہیں، کبھی ہم ان کو کبھی لیکن صاحب اس مصرے کے اوپر جو ہمارے جاوید حسن صاحب نے مصرا لگا ہے، مجھے یاد نہیں ہے لیکن ہم زحمت ضرور وہیں سے الگ ہے لیکن مصرا تو جی ایک شعر ہے اس میں کہ کبھی تو رلاتا ہے آئینہ تو میں سب شیری سکل کے پاؤں، سر پر رکھے جو میں سب شیری سکل کے پاؤں، دیکھا کہ کانپنے لگے دارو رسن کے کانپنے لگے رسن کے پاؤں، پہنچے ہیں مہر ختم نبوت کے عرش پر، پہنچے ہیں مہر ختم نبوت کے عرش پر، اب کیا ٹکے زمین پہ بھلا برش کر کے سردار انبیاء نے یہ دو نام کیا لیے، سردار انبیاء نے یہ دو نام کیا لیے، سرداریاں پڑی ہیں حسین و حسن کے پاس، سردار انبیاء نے یہ دو نام کیا لیے، سرداریاں پڑی ہیں حسین و حسن کے پاؤں، چادر کی انتہا ہے نہ پیروں کی انتہا، وہ چادر کسا ہے یہ ہے پنجتن کے چادر کی انتہا ہے نہ پیروں کی انتہا، وہ چادر کسا ہے یہ ہے پنجتن کے پاؤں،
احاطہ تو باب مسائل میں ہے، لیکن یہ کہ اللہ بھی مسافت بیمارے کرتا ہے، مسافت بیمارے کربلا تن سے سوا فگار ہے اس خستہ بات کہنا چاہتا ہوں۔ بچوں کے نام جناب امیر کا قول ہے، نہج البلاغہ میں پڑھ لیجیے گا۔ بچوں کا آپ پر ایک حق ہے، بچوں پر ایک فرض ہے جب وہ بڑے ہو جائیں۔ بچوں کا آپ پر کیا حق ہے کہ آپ ان کے اچھے نام رکھیں۔ بلا تمثیل میں ادھر لاتا ہوں اس بات کو کہ بات اس غلبے کو کہتے ہیں، یقینی غلبے کو نہیں، ابتدائی غلبے کو، اور اس کی جمع کی عادت ان بہت سے غلبے میں اس میں یہ غالبات ہے۔ لیکن صرف یہ کوئی غلطی نہیں ہے، یہ لفظ جب آگے چلے گا تو اپنی دلکشی کے اعتبار سے قبول کی کارگاہ میں بہت زیادہ قابل تسلیم نہیں ہوگا۔ لہذا آئندہ اچھی کتابوں یہ کتاب ابھی دراصل میں بھی کہا اور ہر شخص سے کہہ رہا ہے کہ اگر یہ کتاب تصویر سے زیادہ دلوں کے کمال پر اپنا اظہار کرتی، ایسی عمدہ گرہیں لگائی گئی یہ تصویر نہیں ہے، گرہیں لگائی گئی ہیں، اور کہیں کہیں تو شرمسار ہو جائے شاعر خود آصف کی گرہ۔ میں چونکہ طول گفتگو سے خائف بھی ہوتا ہوں اور شائق بھی ہوتا ہوں، لہذا یہی اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ شکریہ۔ غریب صاحب کا اور دیگر سامعین اور یہاں شرکا کا بہت بہت شکر گزار ہوں۔ سب سے زیادہ شکر گزار میں اپنے دوست شاہد کریم کا ہوں کہ یہ جو ہے نا یہ ادب گاہ شاہد ہو گئی ہے، یہ مستقل تواتر سے یہاں تقریریں ہو رہی ہیں ماشاء اللہ آدمی تقریب، اور بہت شکر گزار ہے شاہد کے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ جن کو اللہ برکت دے، اور آئندہ بھی ہم آدمی نشست یہی کیا کریں، کیوں نہ کریں۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، ایک وجہ یہ ہے کہ میرے گھر سے کنجی گئی۔ بہت شکریہ۔ آپ اللهم أنت المدعو بحق محمد وأنت الحاكم بحق علي وأنت فاطر السماوات۔ اس عظیم کام کو مسلسل تسلسل کے ساتھ، جیسے کہ علی بھائی صاحب نے ارشاد فرمایا، تسلسل کے ساتھ اس کام کو انجام دیتے رہیں۔ اور شاہد کریم صاحب ایسی محفلیں کرتے ہیں۔